بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینہ محرم کے ہیں، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ وہ ہوں گے جو محرم میں رکھی جائیں، اور اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا، یعنی اس کی اضافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی۔ ابن رجب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس کی اضافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ اس کی شرف اور اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کی جو 10واں تاریخ ہے جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا بھی بالخصوص بالعموم اس پورے مہینے کے اندر بالخصوص عاشورہ کا روزہ رکھنا افضل ترین اعمال میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصیام یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا، یعنی عاشورہ کا جو روزہ ہے، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے، ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ یہ روزہ سابقہ جو سال ہے، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوں گے۔ اس تعلق سے ابن عباس فرماتے ہیں، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہ یوم تعظمہ الیہود، کہ یہ وہ دن ہے اس کی تعظیم یہود بھی کرتے ہیں، والنصارى، اور نصارہ بھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، تو آئندہ سال انشاءاللہ صمنا اليوم التاسع، کہ آئندہ سال ہم 9 تاریخ کو بھی، 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح آپ نے پھر فرمایا کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، وصوم التاسع والعاشر، اور 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھو۔ اس کے جو سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں کو رکھا جائے، نہیں تو 9، 10 یا 10، 11 کو رکھا جائے روزہ، تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی احادیثیں ہیں۔ سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اعلان کرنے کا حکم دیا کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ آج ابھی تک اگر کسی نے کھایا ہے تو باقی دن کی باقی حصے کو وہ روزہ رکھیں، جس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے تو وہ اس دن روزہ رکھیں، اس لیے کہ آج کا دن عاشورہ کا دن ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیثیں ہیں جو اس دن کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الصوم کے اندر باب صیام یوم عاشورہ کے تحت پے در پے کئی احادیثیں نقل کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کی باقی کتابوں میں بھی اس دن کی فضیلت کے حوالے سے حدیثیں ہیں۔ بہرحال باری تعالیٰ ہم کو سننے اور سمجھنے کے بعد، کہنے سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔